شہر کے ایک چھوٹے پیارے سے گھر میں ایان اور اس کی ماں رہتے تھے۔ ماں صبح فجر کے وقت اٹھتی، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی، وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرتی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتی۔ نماز سے فارغ ہو کر ماں آہستہ سے ایان کے پاس بیٹھ جاتی، اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھتی اور نرمی سے کہتی، اللہ تجھے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے بیٹا۔ ایان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ الفاظ صرف دعا نہیں بلکہ جنت کی ہوا ہوتے ہیں۔ پھر زندگی نے رنگ بدلے۔ ایان شہر سے دور نوکری کے لیے ماں سے مل کر چلا گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر دعا کی مسکراہٹ تھی۔ شیشے کے آفس، تیز زندگی اور مصروف دن۔ آہستہ آہستہ ماں کی آواز فون کے دوسرے سرے پر مدھم ہوتی چلی گئی۔ ماں بیٹا کہنا چاہتی مگر اکثر اس سے پہلے ایان کہہ دیتا، ماں بعد میں بات کروں گا۔ پھر ایک رات شہر میں زبردست طوفان آیا، تیز بارش، اندھیرا، ٹھنڈی سڑک، اور اسی رات ایان کا حادثہ ہو گیا۔ خون، درد اور ٹوٹتی ہوئی سانسیں۔ آنکھیں بند ہوتی گئیں اور اس کے لبوں پر صرف ایک لفظ تھا، ماں۔ اسی لمحے ہزاروں میل دور ماں گھبرا کر نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل بے چین تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا بیٹا تکلیف میں ہو۔ ماں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل سے دعا نکلی، یا اللہ تو غفور اور رحیم کریم ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے کی جان کی حفاظت کرنا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر حیران تھے، جس حالت میں ایان کو لایا گیا تھا بچنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی اس کی سانس واپس آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ میڈیکل سائنس سے زیادہ کسی دعا کا اثر لگتا ہے۔ جب ایان کو ہوش آیا، سب سے پہلے اس نے ماں کا ہاتھ محسوس کیا۔ کمزور انگلیوں سے ماں کی چادر پکڑ لی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ماں نے اس کے بال سہلائے اور محبت سے مسکرا کر دیکھا۔ اس دن ایان سمجھ گیا کہ دنیا کی ہر کامیابی، ہر طاقت، ہر دوا سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے ماں کی دعا، اور جو اس دعا کو محسوس کر لے اس کے لیے جنت صرف مرنے کے بعد نہیں ہوتی بلکہ ماں کے قدموں کے پاس ہی ہوتی ہے۔